اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر ہو لاکھوں درود و سلام ان پر. اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر. جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا، جو امت کی خاطر پریشان ہو جائے جا میری یہ قربان ان پر. ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر. ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وندخلهم ظلا ظليلا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال الله تعالى إن المتقين في ظلال وعيون. وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إلى آخره أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے.
سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، جماعت المبارک دی ادائیگی واسطے اپنے کاروبار مصروفیات چھوڑ کے آنے والے خوش نصیب مسلمانوں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعا ہے، التجا ہے، مولا کریم ساڈی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ساڈی بخشش اور ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جس طرح آج جمعہ ادا کرن دی غرض نال اللہ دے کر کٹھے ہاں، اللہ تعالیٰ 24 جولائی 2026 دی حاضری دی برکت نال انج زندگی اندر بار بار مکے مدینے کٹھیاں فرمائے اور قیامت والے دن حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے۔ تمام قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ ذوالجلال والاکرام دی مقدس اور بابرکت ذات دے واسطے ہے، جو ساری کائنات نو کھلانے والا، پلانے والا، سلانے والا ہے۔ ساری کائنات جس اللہ نے بنائی، نہ بنان اندر او دا کوئی سانجھی ہے، نہ چلان اندر او دا کوئی سانجھی ہے، اکیلا بنان والا، اکیلا چلان والا۔ لاکھوں کروڑوں بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو عالم، فخر انسانیت، محسن انسانیت، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، جو ساڈے سب دے رہبر بن کے آئے، رہنما بن کے آئے، مقتدا بن کے آئے اور پیشوا بن کے آئے۔ اللہ اس محبوب دے روضہ پاک تے ارباں کھرباں رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمائے۔ حضرات، قرآن پاک نے دسیا ہے کہ حشر دا دہاڑا بڑا سخت ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت دا بھوچال بہت بڑا بھوچال، قیامت دا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ، قیامت دا دہاڑا بہت سخت دہاڑا ہے۔ آج جو سورج لاکھوں میل دور آگ برسا رہا ہے، اس سورج دیاں دوریاں ختم ہو جان گیاں، فاصلے ختم ہو جان گے، گیپ ختم ہو جان گے۔ اتنی دور آگ برسان والا سورج بالکل قریب آ جائے گا۔ کیا بنے گا اس وقت جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، سائبان نہیں ہوئے گا، کوئی پنکھا، کوئی ایئر کولر، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان میں دسیا ہے کہ اللہ دے عرش دے علاوہ کوئی سائے والی شے ہی نہیں ہوئے گی، کوئی رخ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی چاڑی نہیں، کوئی دیوار تک دا سایہ نظر نہیں آئے گا۔ اور دن بھی کوئی چھوٹا موٹا دن نہیں ہوئے گا، 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا۔ ہر انسان اللہ دی عدالت کھڑا ہوئے گا حساب واسطے۔ جب تک حساب مکمل نہیں ہوئے گا، کوئی امیر غریب چھوٹا بڑا حل نہیں سکے گا۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث پاک نے دسے، لوگ اپنے اپنے اعمال دے مطابق، گناہاں دے مطابق پسینے شرابور ہون گے۔ کسے دا پسینہ او دے گٹیاں تک ہوئے گا، کسے دا پسینہ او دے گوڑیاں تک، کسے دا پسینہ او دے لک لک آئے گا، کسے دا پسینہ او دے اس طرح جبڑیاں تک جویں کوئی لگام پائی ہوندی ہے، اتھوں تک او دا پسینہ آئے گا۔ اور کتنے بد نصیب ہون گے جڑے اپنے پسینے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے۔
حضرات بندہ دنیا تے ہائے کرے تے ماں قربان ہو جاندی ہے، باپ لوٹ پوٹ ہو جاندہ ہے۔ دنیا تے بندے دی ہائے نکلے تے سجن یار سر تے آ جاندے نے، اوتھے کو جنہ مرضی ہائے ہائے وائے وائے حال دواری پائے، کوئی کسے دی گل نہیں سنے گا۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، یار یاراں نو چھڑ کے دوڑ جان گے، اولاد ماپیاں نو چھڑ کے دوڑ جائے، پرہا پرہا دی فکر نہیں کرے گا۔ اتنا سخت دیہاڑا قیامت ہے۔ حضرات پوری توجہ نال بات سننا، آخر اتنے سخت دیہاڑے اندر سکون کیویں ملے گا؟ ہاں کچھ ایسے نصیب والے بھی ہون گے جنہاں نو اللہ سپیشل بلائے گا، آ جاؤ، تسی کیوں تپے کھڑے ہو، تانوں آج میں نہیں تپے کھڑے ہون دینا، تسی آؤ میرے عرش دے ایئر کنڈیشن سائے آ جاؤ۔ اتنا سکون دار سایہ، وہ سایہ صرف اللہ ذوالجلال دے عرش دا سایہ ہوئے گا۔ کچھ عمل ایسے دنیا تے کیتے ہون گے جنہ عملہ دی بنیاد تے اللہ ذوالجلال اپنے خاص بندیاں نو عرش معلی دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آج میں انشاءاللہ ایک بخاری شریف دی حدیث جڑی 4 مقامات تے مختلف ابواب اندر آئی، راوی اس حدیث نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی کچھ احادیث دے سہارے نال انشاءاللہ کچھ میں مسائل عرض کروں گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام میں صحیح بیان کرن دی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ حضرات او کون نصیب والے ہون گے جنہوں اللہ عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا؟ ابو ہریرہ راوی نے، کون ابو ہریرہ؟ نبی پاک دیاں حدیثاں بیان کرنے والے، صبح و شام نبی پاک دے قدمہ چ بیٹھ کے حضور دا فرمان سننے والے، کئی دنہ دی بھوک اور پیاس برداشت کرنے والے، نبی پاک دا فرمان سنن واسطے فرماندے نے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب دا نام آئے، محبت پیار دا مظاہرہ درود دی شکل نال، اللہ اللہ اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر، ہو لاکھوں درود و سلام ان پر، اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر، ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر، جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا، جو امت کی خاطر پریشان ہویا، ہو جائے جا میری یہ قربان ان پر، ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر۔ میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو کوئی شک نہیں قیامت دا دیہاڑا بڑا اوکھا ہے، قیامت دا دیہاڑا بڑے سختیاں والا ہے، بھیڑاں بھراواں نو بھول جان گیاں، بھراواں نو بھیڑاں دی فکر نہیں ہوئے گی، ماں باپ اولاد دی فکر نہیں کرن گے، اولاداں نو ماپے بھول جان گے، کوئی عزیز پیارا کسے دا خیال نہیں کرے گا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ اللہ 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 ذوالجلال نے فرمایا، لوگو دودھ پھلاؤن والی
چھوڑ دے گی سٹ دے گی فکر نہیں کرے گی اللہ 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 اولاد دیا فکراں بھول جان گیاں محبتاں بھول جان گیاں ہر جان نو اپنی اپنی پہ جائے گی ہائے میری جان بچ جائے میں بچ جاواں کوئی کسے دی پرواہ نہیں کرے گا کوئی پینا نو بھول جانا سکیاں پراوانی یاد نہیں کرنا اوتے دوست اشناوانی سڑ دیتا روندہ ہی بچڑا جان دیا ماوانی تے پتر لو خبری کوئی نہیں ہائے کدھر گئی مائی اے چٹھی آسمانی سرور احمد نو آئی کوئی کسے دی پرواہ نہیں کرے گا کوئی کسے دی فکر نہیں کرے گا ہر جان نو اپنی اپنی پہ جانیاں نے دنیا انج لگے گی جویں نشے اندر مدوش اللہ کہندے لوگوں تے نشیاں دا کی کم ہے اللہ پاک دے عذاب دیاں سختیاں ہون گیاں اللہ دے خضب دیاں سختیاں ہون گیاں ہر بندے نو اپنی اپنی پہ جائے گی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے اوکھے دہاڑے بھی 7 قسم دے لوگ آن گے جنہوں اللہ بلا بلا کے وی آئی پی ماحول عطا فرمائے گا اللہ عرش دا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا اللہ 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 ذوالجلال اپنا خصوصی پیار عطا فرمائے گا اللہ اپنی خصوصی محبت عطا فرمائے گا اللہ 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 وہ کیڑے نصیباں والے لوگ نے جنہ دے بارے سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا سب تو پہلے آپ نے فرمایا امام عادل عدل کرنے والا بادشاہ اللہ 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 انصاف کرنے والا حاکم وقت انصاف کرنے والا جج انصاف کرنے والا تھانے دار انصاف کرنے والا جج اللہ 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 عوام اندر رعایا اندر انصاف کرنے والا حکمران وقت انصاف کرنے والا وزیر اعلیٰ انصاف کرنے والا وزیر اعظم انصاف کرنے والا صدر مملکت اللہ 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 جنہوں اللہ پاک نے فیصلے دی کرسی عطا فرمائی میرے پاک نبی نے فرمائے جڑا عوام اندر امیرہ خریب اندر انصاف کر دے اللہ ذوالجلال اس بندے نو اپنے عرش دا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا اللہ نو عرش دا سایہ نصیب ہوئے انصاف کرنے والا 2 نمبری کرنے والا نہ ہوئے غریبان دا خون چوسن والا نہ ہوئے غریبان تے رحم کرنے والا ہوئے غریبان تے ترس کھان والا ہوئے عوام اندر عدل کرنے والا ہوئے عوام اندر انصاف کرنے والا ہوئے اللہ واللہ اللہ مسلمانہ جس سجے کھبے نظران تے مارنا غریبان بیچارے نہ کو تھانے اندر پوچھ دائے نہ کو کچھیری اندر انہ دی شنوائی ہوندی ہے جدی جیب اندر پیسہ ہے جدے پیچھے اپروچانے او دی ہر پاسے ہی بلے بلے ہوندی ہے او مجرم بھی ہوئے تے کرسی تے بٹھایا جاندہ ہے تے جیڑا بیچارہ غریب ہے نا جیڑا بیچارہ غریب ہے انہوں در دے تکیاں تو علاوہ جگہ کوئی نہیں مل دی ہائے اللہ میری توبہ آؤ لوگوں انصاف کرنے والا ہوئے جویں انصاف میرے عمر فاروق نے کیتے رضی اللہ ایک بندہ آیا حضرت جی فلانا بندہ ہے میں غریب آدمی ہوں میں نے پریشان کر دائے میرے گھر دی عزت پمال کرنا چاہتا ہے ہیں وہ دی جرت ہے نہیں خلافت عمر دی ہوئے تو اتنی بڑی خندہ کر دی انج کر ہون جس دن آئے تو ملنا دوڑ کے آکے بلا کے لے جانا نا کہ جی بالکل ٹھیک گل سن 3 کام کریں لوٹا پانی والا نا وضو والا تیار رکھیں کوئی کھان واسطے کوئی چیز رکھیں تے جدوں میں تینوں اشارہ کرا تے دیوا بجھا دی لو جناب یہ آ گیا بدکاری دا شوق رکھن والا جناب امیر المومنین نے فرمایا اپنی بیوی نو کہیں ہنیرے اندر مکان دے کونے چ چھپ کے بیٹھ جائیں اللہ 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 یہ آ گیا ہے حضرات توجہ فرماؤ جناب امیر المومنین نو خبراں ہو گئیاں تلوار بڑے غصے نال میان چو باہر کڈیے کہندا حضرت جی اے ظالم اندر گیا اندر داخل ہوئے بیوی کونے چھپ کے بیٹھیے اے ادھر جاندہ ہے جناب امیر المومنین نے اندازہ لگایا کہ بندہ جار زور دی تلوار ماری پھر ماری پتہ چل گیا دی گردن تن تو جدا کہندہ دیوہ بال روشنی کر دے روشنی کر دی تھی گئی کہندہ الحمدللہ لوٹا لیا میں وضو کراں
دو نفل پڑے کہندا ہن کھانا لیا جدو جان لگے نا ایک گھر والا کہندا امیر المومنین جی مینوں اے دی کوئی وجہ تے دس جاؤ نا تساں چراغ کیوں روشن کروایا اللہ اللہ الحمدللہ کیوں پڑھیا ہے پھر تساں وضو کیوں کیتا ہے نماز کیوں پڑھی ہے پھر تساں کھانا کھادا ہے اج جڑے تساں اعمال کیتے مینوں دی وجہ تے دسو نا کہن لگے یار میں امیر المومنین میں وقت دا حاکم میں سمجھدا سا کتے کوئی میرا رشتہ دار میرا تعلق والا کسے اس بنیاد تے کہ ساڈی حکومت عمر دی حکومت کتے میری حکومت دے بلبوتے تے ایڈا وڈا ایڈی وڈی بدماشی کرن دا حوصلہ نہ پیدا ہو گیا ہوئے اس واسطے میں ہنیرا کرا دیتا سی او دی گردن پہلے لا دیاں بعد اندر او دا بوتھا ویکھائے کون ہے پہلے میں انصاف کراں پھر ویکھاں کون ہے میرا کوئی اپنا تے نہیں میں الحمدللہ کیا سی اللہ تیرا شکر ہے میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے میری حکومت دی بنیاد تے بدماشی نہیں کیتی پھر میں نفل پڑھ کے اللہ دا شکریہ ادا کیتا اللہ تو میں انصاف دی توفیق بخشیے پھر میں کھانا کھادا ہے میں اس وقت دا اپنے آپنوں اس پوزیشن وچ لے آندا سی کہ عمر کھانا نہیں کھانا جب تک غریب نو انصاف نہ مل گیا ہن میں کھانا کھادا ہے ہن میرا پیٹ بھریا ہے اور جس دن دی تو شکایت لے کے آئے عمر نے اس دن دا کھانا ہی نہیں کھادا حضرات انہوں کہندے نے انصاف کرنے والا حاکم وقت جنہ دے بارے میرے پاک نبی نے فرمایا امام عادل انصاف کرنے والا بادشاہ انصاف کرنے والا حکمران اللہ اللہ ذوالجلال قیامت والے دن انصاف کرنے والے بادشاہ نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا اللہ آؤ لوگوں سنو ذرا عرض کرنا چاہ رہے ہیں آج جی دا ہاتھ پہنچ جائے سارا کچھ دے واسطے حاضر ہے جی دا ہاتھ نہیں پہندا سارے ٹیکس دے واسطے دے سر تے پا دیتے جاندے جی دا ہاتھ پہنچ جائے او دے اے سی فری چل جاندے نے جی دا ہاتھ نہیں پہنچ دا او بچارہ ایک پکھا چلاوے ایک بلب چلاوے 8,000 دا بل آ جاندے ہے کوئی پوچھن والا نہیں ہے مسلمانوں اللہ تو ڈر جاؤ اللہ تو ڈر جاؤ حضرات گرامی میں شارٹ کرنا چاہ رہے ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا کون شاب نشأ فی عبادت اللہ شاب نشأ فی عبادت اللہ جوانو گل دھیان نال سنیا جے کیڑا جوان چرساں پین والا جوان نہیں نشے کرنے والا جوان نہیں جوان بدماشیاں کرنے والا نہیں غنڈہ گردیاں کرنے والا نہیں مچھاں وٹ دے کے غریباں تے رو پان والا نہیں رات نو روڑا تے ناکے لا کے ڈکیٹیاں کرنے والا نہیں جوان کیڑا جوان ہیروندہ مریض نہیں اللہ شیشہ پین والا نہیں نشے دے ٹیکے لان والا نہیں مسلمانہ کیڑے جوان دی گل ہو رہی ہے جنہوں نشہ لگیا ہے تے فجر دی نماز دا لگیا ہے جنہوں نشہ لگیا ہے تے ظہر اثر دی نماز دا جنہوں نشہ لگیا ہے تے اللہ دے سجدیاں دا جنہوں نشہ لگیا قرآن دی تلاوتاں دا اللہ نشہ فی عبادت اللہ ایسا جوان جی دی جوانی اللہ دی بندگی اندر گزری ہے جی دی جوانی نماز روزے اندر گزری ہے جی دی جوانی صوم و صلات اندر گزری ہے ایسا جوان اللہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے مرد یا عورت ہے جی دی جوانی لچیاں تے بریاں کماں چ نہیں گزری جی دی جوانی اللہ دی بندگی چ گزری ہے اللہ اور جواناں نو میں سلام کرنا جڑے جوان عبادت کرنے والے اللہ دے گھراں دا خیال کرنے والے بیت اللہ دیاں صفائیاں کرنے والے مسجد نبوی جو چاڑو پھیرنے والے خانے کعبے دیاں صفائیاں کرنے والے جوان کون جوان غریب پروری کرنے والے جوان
کون جوان ماڑے کمزوراں دے کم آن والے جوان، کون جوان اذاناں کہن والے جوان، کون جوان تہجداں پڑھن والے، عمرے کرنے والے، حج کرنے والے جوان۔ اللہ اللہ او جوان جنہ دیوارے میرے پاک نبی نے فرمایا جوان کون نشأ فی عبادت اللہ، نشأ فی سونا نہیں، سونا نہیں، نہیں تو میں تھلے آ کے جگا دینا تنوں۔ حضرات نشأ فی عبادت اللہ جی دی جوانی کیویں گزری؟ بولو ذرا، اللہ دی جوان بھی ہے تے 5 ٹائم دا نمازی بھی ہے، جوان بھی ہے تے قرآن پڑھنے والا بھی ہے، جوان بھی ہے تے خدمت خلق کرنے والا بھی ہے، جوان بھی ہے تے غریباں ماڑیاں دے کم بھی آن والا ہے، جوان بھی ہے تے اللہ تو ڈرن والا بھی ہے، جوان بھی ہے تے غیرت والا بھی ہے، جوان بھی ہے تے شرم و حیا والا بھی ہے، جوان بھی ہے تے شرم و حیا والی بھی ہے، جوان بھی ہے تے غیرت والی بھی ہے۔ اللہ 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 میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، اساں تے او جوان بھی تکیا ہے، او جوان بھی ویکھیا ہے جن نے ماشاءاللہ 7 مرتبہ غلاف کعبہ دی تبدیلی چ حصہ لیا۔ اظہر میرے ویر دا نام ہے، اللہ دی جوانی چ برکت پائے۔ 7 مرتبہ غلاف کعبہ دی تبدیلی چ اللہ دے کعبے دی خدمت، ایسے جوان۔ وہ بھی جوان ہے فاٹک تے کھڑا ہے ناکا لا کے کسے دیہڑی دار خریب نو لٹ لواں، جاؤ ظالماں او دے بچے تیرے حق بدعا کر دینے، او دی بیوی تیرے حق بدعا کر دیے، تائیں تے تو پولیس دے فیر نال مر جانا ہے۔ غریباں دیاں ہامات نو لے کے بہ جاندیاں، نہ روڑا تے ناکے لایا کر، نہ لچیاں ڈکیٹاں دا سنگ رلیا کر، ہاں بیٹھیا کرتے نمازیاں کول بیٹھیا کر، بیٹھیا کرتے قرآن پڑھان والیاں کول بیٹھیا کر۔ اللہ 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 حضرات میں عرض کر رہا سا وہ جوان جنہ دی جوانی کیویں گزری بولو ذرا؟ اللہ ذوالجلال دی بندگی اندر گزری ہے۔ اللہ 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 ایک جوان بیٹھا میرے ایس پاسے، 35 سال دا میرا دے نال دوستانہ ہے، 35 سال تو میں ویکھ رہا ماشاءاللہ نمازی ہے۔ یا اللہ ہر جوان نو نمازی بنا، آمین کہو۔ یا اللہ ہر جوان نو نمازی بنا دے، کوئی جوان بے نماز نہ ہوئے، بے نمازاں نال ساڑی یاری نہ ہوئے، ساڑی دوستی بھی نمازیاں نال ہوئے، ساڑی سنگت بھی نمازیاں نال ہوئے، ساڑا بیٹھنا اٹھنا بھی نمازیاں نال ہوئے۔ جوان جوانی گزری، کہتے جی گزری؟ جدوں بت خانہ برباد کیتا سی نا ابراہیم علیہ السلام نے، مشرک آئے میلہ ویکے بت خانہ ویکیا، بت سارے تباہ ہو چکے نے، تے پتہ ہونا کی کیا سی؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ اسا ایک جوان سنے، ایک جوان ہے، اللہ 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 سمینا فتن، ایک جوان ہے وہ اکثر کہندا رہندا ہے بت کچھ نہیں کر سکدے، ایک جوان ہے جڑا کہندا رہندا ہے ساری کائنات دیاں لوڑاں تھوڑا اللہ پوریاں کردا ہے، ایک جوان ہے جڑا توحید دیاں گلاں کردا ہے۔ اللہ 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 ایک جوان ہے جڑا کہندا رہندا ہے اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں، کوئی ڈبیاں بیڑیاں تاردا نہیں، کوئی بگڑے کن سواردا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ۔ ایک جوان جڑا کہندا رہندا ہے اللہ 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 رب سندا ہے کل فریاداں جی، رب پوریاں کردہ مراداں جی، رب دیندا جی آپ اولاداں جی، کہو لا الہ الا اللہ۔ اللہ 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 حضرات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جوان جی دی جوانی لچے کماچ نہیں گزری، جن نے جوانی اندر کلب آباد نہیں کیتے، مسجد آباد کیتیاں نے، جنہ جوانی اندر اللہ دے گھرانوں آباد کیتا ہے، جنہ جوانی اندر اپنی پیشانی اللہ دے سامنے سٹیاں، کوئی بدماشی نہیں، کوئی غنڈہ گردی نہیں۔ اللہ 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 اپنے آپ اندر عاجزی پیدا کیتی ہے، تواضع پیدا کیتی ہے،
ہے اپنے آپ اندر اللہ دا خوف تے تقوی پیدا کیتا ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ او جوان جدی جوانی عبادت ایک جوان سی مکے دیاں گلیاں چو گزردہ سی عرب دیاں شہزادیاں تے مکے دے شہزادے انج دروازے کھول کے دے نخرے ویندے سن او دیاں ٹوراں ویندے سن تکیہ کر دے سن آج انہیں کیسا سوٹ پایا ہے آج کیسا لباس پہنے ہیں کیوں سب تو مہنگے لباس پان والا برینڈ سوٹ پان والا مہنگیاں خوشبوئیں لان والا اس جوان دا نام سی سیدنا مصعب بن عمیر سب کہو رضی اللہ ہو جدو جاہلیت دا زمانہ سی کلمہ نہیں سی پڑھیا او دو مہنگے سوٹ پان والا مہنگیاں برینڈ خوشبوئیں لان والا عرب دیاں گلیاں چو گزردہ لوگ ونڈو کھول کے دیاں زیارتاں کر دے لیکن لوگ جدو کلمہ پڑھ لے آئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ لیا میرے نبی دے سنگ رل گیا ہے میرے پاک نبی نے قرآن پڑھایا میرے پاک نبی نے دین سکھایا آپ نے فرمایا مصعب جی یا رسول اللہ آقا فرما دے مصعب میں تینوں مدینے بھیجنا چاہنا اللہ واللہ اللہ جدو میرا اللہ مینوں اجازتاں دے گا میں بھی مدینے آ جاواں گا تو پہلے جا کے فضا ہموار کر جا کے مدینے والے نو یسرب والے نو اللہ دے دین دی پہچان کرا یا رسول اللہ میں حاضر مصعب پہلے چلے گئے ریشمی سوٹ پان والا مہنگے سوٹ پان والا مہنگی خوشبوئیں لان والا اللہ واللہ اللہ اللہ دے دین دے سنگ رلے آئے سارے نخرے بھول گیا ہے میرے پاک نبی جدو مدینے آئے اللہ تانوں بھی لے جائے کہہ دیو خطبے دے دوران دعا دے رہے ہیں تانوں اللہ تانوں سارے مکے مدینے لے جائے میرے میزبان مدینے دے بھائی حاجی شفاقت صاحب انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہاں دی روزی چ برکت فرمائے میری میزبانی دا حق ادا کیتا میرے بھائی شفاقت نے اللہ پاک دی زندگانی او دی جوانی چ اللہ برکتاں عطا فرمائے حضرات مدینے میرے پاک نبی گئے مدینے والے نے خوب استقبال کیتا میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا حضرات گرامی لوکی اڈیاں چک چک ویندے نے اے محمد اے آمنہ دلال جی دیاں تمہ پوری دنیا تے پہیاں نے این محمد کہندے نے جی دے بارے قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محمد جی دی صورت دیاں تمہ پہیاں جی دی سیرت دیاں تمہ پہیاں نے لوکی اڑیاں چک چک ویندے اے آمنہ دلال آ گیا ہے اے پیکر حسن و جمال آ گیا ہے اے ساری کائنات دا سردار آ گیا ہے اللہ واللہ اللہ کون آیا ہے میں صدقے جاواں قربان جاواں اے کون آیا جی دے آیا بہاراں مسکرا پئیاں چمندہ آ گیا مالی بہاراں مسکرا پئیاں کھلے نے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں اے کون آیا جی دے آیا دنیا ڈیاں چک چک ویکھ رہی ہے آمنہ دلال آئے پوری کائنات دے سردار آئے لیکن لوگوں پتوں کی والو مرکز زمزم جمعہ پڑھنے واسطے آنے والوں میرے پاک نبی دیاں پیاسیاں تے بے قرار نگاہاں کدے حیدر ویندیاں نے کدے آقا حیدر ویندے نے جویں کوئی بندہ کسی نو تلاش کردا ہے میرے پاک نبی کدے سجے ویندے کدے کھبے ویندے دھیان نال گل سنی تیرا ایمان تازہ ہو جائے خاص کر جوانوں توجہ کرنا میرے پاک نبی دیاں نگاہاں ایک جوان نو تلاش کر رہی نے جیڑا میں مبلغ بنا کے بھیجیا سی جیڑا میں قاری بنا کے بھیجیا سی او میرا مصعب جوان کیتے وے اللہ واللہ اللہ میرے پاک نبی نے فرمایا مدینے والو سارے آئے ہو میرا مصعب نظر نہیں آ رہا کون نظر نہیں آ رہا مصعب ذرا پیچھے کھڑے سے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بھی آیا میں حاضر ہوں نا ذرا رش مٹھا ہوں میں آ رہے ہیں مصعب قریب آیا میرے پیارے نبی ٹر پے مصعب نو سینے لان واسطے
حضور آگے بڑھے، جدو مصحف قریب آیا کھٹ کے نبی پاک نے سینے لایا، اللہ واللہ اللہ جدو سینے نال سینہ جدایا ہے، آپ نے بڑے خور نال نظرہ ماریاں ہے۔ مصحف مہنگے سوٹ پان والا، مہنگے سوٹ پڑا پان والا، مہنگی خشبویں لان والا، آج میرے مصحف دے جسم تے ایک کوئی چادر ہے، اللہ اکبر کبیرہ، انہوں بھی جگہ جگہ تے ٹانکے لگے نے۔ مصحف شہزادے دے جسم تے ایک کوئی چادر، جگہ جگہ تے ٹانکے پیوند لگے۔ میرے پاک نبی دی اکھیاں ڈل گئیاں۔ آپ نے فرمایا لوگو آج جڑا میرا مصحف ہے نا، دور اسلام تو پہلے، کلمہ پڑھن تو پہلے، مہنگے مہنگے کپڑے پان والا، مہنگی ٹاپ دیا خوشبو لان والا، آج میرے سنگ رلے آئے تے کتنا درویش بن گیا ہے۔ اللہ واللہ اللہ، مہنگے سوٹ بھول گیا، خوشبوواں بھول گیا ہے۔ اللہ واللہ اللہ، آج مینوں مصحف دا او زمانہ یاد آ گیا ہے۔ اللہ حضرات، میرے نبی نے سینے لا کے پیار کیتا ہے کہ مصحف نے سب ایک ویلا آیا ہے جدو جنگ احد ہوئی نا، کیڑی جنگ ہوئی؟ اور جڑے حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے، اللہ پھر لے جائے، جڑے نہیں گئے اللہ جلدی لے جائے۔ میدان احد میں جاؤ نا، جنگلے دے اندر نظر مارو، سامنے ایک چھوٹی چھوٹی چار دیواری نظر آئے گی، وہ دو قبراں نے، کنیاں قبراں نے؟ نمایاں دو قبراں تے اور بھی نے، نمایاں دو قبراں۔ ایک میرے پاک نبی دے چچا سیدنا امیر حمزہ ستے نے، دوسرا نبی پاک دا شہزادہ صحابی مصعب بن عمیر ستا ہے۔ جدو شہید ہوئے نا، جدو شہید ہوئے کفن پان لگے نا، اینا دی چادر دا کفن پائے، چادر چھوٹی سی، پیران تے پان تے سر ننگا، سر تے پان تے پیر ننگے۔ حضور فرماندے نے میرے صحابہ، میرے مصحف دے سر تے کپڑا پا دیو، پیران تے کہا پا کے میرے مصحف دے پیر ٹک دیو۔ اج زمانہ یاد آ گیا ہے جدو مصحف رنگ برنگے کپڑے پاندا سی، اج ساڈے نال رلیا ہے تے کفن دا کپڑا بھی پورا نہیں۔ اے جوان نے جنہ سب کچھ دین تو لٹایا ہے، اے جوان نے جنہ سب کچھ دین تو قربان کیتا ہے۔ اللہ اور جوانوں، اے جوانی صدا نہیں رہنی، اے تیرے رخساراں تے سلوٹاں پہ جانیاں۔ او جوانا، اے جوانی صدا نہیں رہنی، تیرے والاں دے کنڈل صدا نہیں رہنے، اے تیری مچھاں دے کنڈل صدا نہیں رہنے۔ نہ اللہ دی زمین تے تکبر دی چال چلیا کر، آج سیدھی چال چلیا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آجا جڑی بات میں عرض کر رہا سا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، او جوان جنہ دیاں جوانیاں اللہ دی بندگی چ گزریاں، اللہ دی عبادت چ گزریاں نے، جنہ جوانی شرافت اپنائی، جنہ جوانی اندر اللہ دا خوف تے تقوی اپنایا، جنہ جوانی اندر نماز روزے دی پابندی کیتی ہے۔ اللہ واللہ اللہ، میرے پاک نبی نے فرمایا ایسے جوان، انہاں جواناں نو اللہ بلا کے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ واللہ اللہ، تے تانوں یہ تے پتہ ہے جڑے جوانی اندر فوت ہوئے نے، جڑے جوانی چ دنیا تو جان گئے، انہاں دی جنتاں سرداری حسن و حسین کول ہوئے گی۔ حسن و حسین جنتی جواناں دے سردار ہون گے۔ اللہ واللہ اللہ۔ تیسرا بندہ، پہلا کون سی بلا؟ انصاف کرنے والا بادشاہ، اللہ عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ دوسرا کون ہے؟ جوان، جیدی جوانی عبادت گزری ہوئے گی، اللہ اس نیک جوان نو عرش معلی دا ٹھنڈا ایئر کنڈیشن سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور تیسرا میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا بندہ جیدہ دل اللہ دے گھر مسجد لٹکیا رہندا ہے، اللہ دے گھر مسجد نہ دل لگیا رہندا ہے۔ اللہ واللہ اللہ، خالی وقت ملے آئے تے سیدھا مسجد آ گیا ہے۔ اللہ واللہ فجر پڑھیے، زور دا انتظار کردا ہے، زور پڑھیے اثر دا انتظار کردا ہے، اثر پڑھی مغرب دیاں اڑی کانے، مغرب پڑھی عشاء دا انتظار، عشاء پڑھ کے ستا ہے فجر دا انتظار۔ اللہ دے گھر نال پیار کرن والا، جیدہ دل اللہ دے گھر ول لگیا رہندا ہے، جیدہ دل اللہ دے گھر ول لٹکیا رہندا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جیدہ دل مسجد ول لٹکیا رہندا ہے، اللہ پاک اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔
اور بندہ مر جاندے نیکی زندہ رہندی ہے، بندے ٹر جاندے نیکیاں موجود رہندیاں نے، میں ٹر جانے تساں ٹر جانے، جے نیکی کیتی ہوئے گی نیکی تیری قائم رہے گی، نیکی تیری زندہ رہے گی، نیکی تیری سلامت رہے گی۔ کوئی نیکی والا کم کر جا جڑا مرن تو بعد بھی زندہ رہے، تیرے واسطے صدقہ جاریہ بنا رہا ہے۔ کوئی اللہ دا کر بنا جا، لوگ سجدے کرن تیری قبر اندر اللہ ثواب پہنچاندہ رہے۔ پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا بندہ جیدہ دل مسجد لگیا رہندا ہے، مسجد دی صفائی دا خیال کرنے والا، مسجد پانی دی فکر کرنے والا، مسجد دی صفائیاں دی فکر کرنے والا، اللہ مسجد دی رونقاں دی فکر کرنے والا، مسجد دا خیال کرنے والا، مسجد نال محبت کرنے والا، مسجد وال جیدہ دل لگیا رہندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یار ہر بندہ اپنے اپنے گھر دی فکر تے کردا ہے، جنوں اللہ دے گھر دی فکر ہوئے او کوئی ہوندا ہے، اللہ دے گھر دی فکر ہوئے۔ کئی مسجداں چلو کوئی نہ کوئی ایک بابا ہو جا ہوندا ہے جن نے 24 گھنٹے مسیت تے لڑی جانا، اوے پکھا کیوں چلایا ہی، او بند کر آئے، او بتی کنے جگہ انہیں لڑی جانا، کوئی نہ کوئی بہانہ لبی جانا لڑا۔ اور نہیں، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن تے مسجد وچ انج بہ جاندا ہے، انہوں ایویں سکون ملدا ہے جویں مچھی نوں پانی چ سکون ملدا ہے۔ نہ لڑیا کرو مسجداں وچ آ کے ایویں رولا پئی جانا، ایویں رولا پئی جانا، نہ، سکون محبت اختیار کرو۔ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نواسے آپ سجدے پہ ہوندے سن، آ کے حضور دی کمر تے بہ جاندے، حضور دی زلفاں پکڑ لیندے۔ کدے نبی پاک نے جا کے فاطمہ نوں چڑکیا نہیں سی، فاطمہ تو کیوں کر دینی ہے مسیتے انہاں نوں؟ نہیں نہیں، اللہ دی قسمیں میرے پاک نبی محبت کر دے، پیار کر دے۔ اور یارو جڑے بچپن وچ نانا جان نماز پڑھدے ویندے رہے، جدو بڑے ہوئے تے پھر پکے نمازی بن گئے، ایسے نمازی بنے کربلا دی دھرتی تے جان چلی گئی پر نماز نہیں گئی۔ یہ وال کتوں سکھیا سی انہوں نے؟ بولو، ساڑا نانا مسیتے بیٹھا ہوندہ ہے، پوترا موبائل بھی کھنڈیا ہوندہ ہے، دادا مسیتے بیٹھا ہوندہ ہے، پوتا واٹس ایپ چلا رہے ہوندہ ہے۔ اور لے آیا کرو مسجدہ اندر، جوڑو اپنی اولاد نو مسجدہ دے نال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سونیا اے تیرا کر تیری رضا واسطے بنے ہیں، میرے مولا جن نے تیرے کر تے ایک اٹ بھی لا دیتی ہے، مولا جنت کوٹھی دے دی، کہہ دو آمین۔ میرے شاہائے کسے دے نام دی شہرت واسطے نہیں، کسے دے نام دی مشہوری واسطے نہیں، میرے شاہا تیرے نام نو اونچا کرنے واسطے تیرا کر بنایا۔ اللہ جن نے محبت کی تھی، جن نے جگہ وچ حصہ پایا، میرے مولا جنت دے محل دے دے، کہو آمین۔ باب رحم دین نو اللہ جنت دے دے، حکیم یونس صاحب نو اللہ جنت دے دے، آمین کہو۔ ساڑھے برخوردار عبید نو اللہ جنت عطا فرما۔ حضرات دعاواں کریا کرو، میرے پاک نبی نے فرمایا جڑا اللہ دے کر دا خیال کرے، اللہ دے کر دی تعمیر کرے، اللہ دے کر دا سوچے، اللہ دا کر بنائے، اللہ دے کر نو آباد کرے، فرمایا تسی او دے ایمان دی گواہی دیا کرو، تسی او دے ایمان دی گواہی دیا کرو، او دے ایمان دی گواہی۔ امام بخاری دے بارے آندہ ایک بندہ نا، او بیٹھا آتے ہو دے نا، اتھے کوئی تیلا لگے لا کے نا انجکا کے پرہ سڑتا، امام بخاری اٹھے اور تیلا چکیا باہر سٹا ہے، بندہ وے کے کہنا بندہ تو بڑا نامی گرامی ہے تے کام چھوٹا جا، تسی کی کیتا جی؟ انہوں نے کہا جی تساں کی کیتا؟ انہوں نے کہا میرے کپڑے نہ لگا سی، چنگا نہیں سی لگدا، میں لا کے پرہ سٹ دیتا۔ فرمایا میرے اللہ دے گھر چ پیا سی، مینوں اللہ دے گھر چنگا نہیں لگا، میں چک کے باہر سٹ دیتا۔ اللہ دے گھر دا خیال کر، اللہ دے گھر نال محبت کر، اللہ دے گھر نو دنیا تے بڑا جا۔ نوی کالونی بنی ہے، نوی سوسائٹی بنی ہے، اوتھے اللہ دا کر بنا لو کی نمازاں پڑھن گے، اللہ پاک تیری قبر نو ٹھنڈیا کرے گا، اللہ تیرے باپ دی قبر نو ٹھنڈیا کرے گا، اللہ تیری ماں دی قبر نو روشن کر دے وے گا۔ اللہ واللہ اللہ مسلمانوں ذرا توجہ کر دیا جانا، توجہ کر دیا جانا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا رجل قلبہ معلق فی المساجد، او بندہ جدا دل اللہ دے گھر ول لگیا رہندا
کہندا ہے اللہ دے گھر نال پیار کرن والا ہے، اللہ قیامت والے دن عرش معلا دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ پتوں کی والو 3 ہو گئے، میں بخاری شریف دی حدیث پوری کرنی ہے۔ اللہ واللہ ویسے بندہ فطری طور تے کمزور پیدا ہے، نہ زیادہ گرمی سہندا ہے تے نہ بہتی، بولو ذرا، جے سردی تھوڑی جی زیادہ ہو جائے کہندا ریکارڈ ٹوٹ گئے 20 سالاں چ میں نہیں ٹھنڈ کدے نہیں ویکھی، تے جے گرمی 2-4 جھٹکے لا دے کہندا ریکارڈ ٹوٹ گئے، میں اپنی حیاتی چ نہیں گرمی کدے نہیں ویکھی۔ ہر سال ہی اسی کہنے ہاں، قرآن کہندا ہے گرمی اونی ہے خلق الانسان ضعیفا، بندہ ویسے ہی کمزور پیدا ہویا ہے، نہ بہتی گرمی سہندا ہے نہ بہتی سردی سہندا ہے۔ تے اج کل دا بندہ تے ویسے ہی بریلر ہے، بالکل ہی کمزور ہو گیا ہے۔ ماں کہے پتر نال دی دکان تو سبزی لے آدے، کہندا سکوٹر کوئی نہیں، سکوٹر تو بغیر سبزی لین نہیں جاندا۔ ماں کہندی پترو باہر کھڑا ہی فلانا بندہ تو کل فلانی شے لے آدے، کہندا امی موٹر سائیکل ہی کوئی نہیں۔ اتنے نازک تے سول ہو گئے ہیں، تسی گرمی کتوں سہنی؟ اللہ اکبر۔ حضرات، پہلا عدل کرنے والا بادشاہ، بخاری شریف دی حدیث کے مطابق دوسرا جوان جدی جوانی لچے لفنگے کما چ نہیں گزری بلکہ اللہ دی بندگی اور عبادت گزری، تیسرا جوان جدی جوانی اللہ، تیسرا وہ بندہ جدا دل مسجد لٹکے رہندا ہے اللہ دے گھراں دا خیال کرنے والا، اور چوتھا سنو بخاری شریف دی حدیث، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او 2 بندے جنہ محبت کیتی ہے تے اللہ دی رضا واسطے، کوئی دنیا دا لالچ نہیں، کوئی دنیا دا لوب نہیں، اللہ دی رضا واسطے آپس اندر پیار کرنے والے، اللہ دی رضا واسطے آپس اندر محبت کرنے والے، اللہ دی رضا واسطے آپس اندر پیار کرنے والے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دنیا دا لالچ نہیں ہے، جنہ پیار کیتا ہے اللہ واسطے، اللہ قیامت نو بلا کے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ایک بندہ جا رہے دور دی بستی جا رہے ہیں، اللہ پاک نے فرشتہ بھیجا انسانی شکل اندر، بھائی دوستا کدھر چلے ہیں؟ یارو تھے ایک بندہ رہندا انہوں ملن چلے ہیں۔ اچھا او دے تیرے تے کوئی احسانات نہیں؟ کہندا احسان او دا میرے تے کوئی نہیں ہے۔ اچھا تینوں دے کوئی لالچ ہے؟ کہندا مینوں دے تو لالچ بھی کوئی نہیں، پھر کیوں چلے ہیں؟ کہندا اللہ راضی ہو جائے۔ کون راضی ہو جائے؟ بولو یار، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ سونیا او تیرا بندہ چلے آئے اپنے بھرا نو ملن، دوست نو ملن، کوئی لالچ نہیں ہے، صرف اللہ دی رضا واسطے۔ اللہ کہندا ہے جبریل اعلان کر دے او جڑا چلیا ہے نا او میرے بندے نال پیار کردا ہے، میں او دے نال پیار کرنا، میں او دے نال پیار کرنا۔ جبریل تو بھی او دے نال پیار کر، اور سارے فرشتے دے نال پیار کرو۔ کیوں؟ اے دی محبت خالص اللہ واسطے، اے دی دوستی محض اللہ واسطے، کوئی دنیا دا لوب و لالچ نہیں ہے، اللہ دی رضا واسطے دوستی کرنے والا۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ واسطے، یاری اگر ٹوٹی تو بھی اللہ دی خاطر ٹوٹی، کچھ دیتا تے اللہ واسطے، نہ دیتا تے اللہ دی رضا دی خاطر۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جدا سب کچھ اللہ واسطے او دا ایمان مکمل ہو گیا، فقد استکمل الایمان، او دا ایمان مکمل ہو گیا۔ آؤ ہن سنیے ذرا، میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ اگلا بندہ کون ہے جنہوں اللہ عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا، اللہ پاک قیامت دی گرمی تو بچائے گا۔ اللہ اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل دعتہ امرات ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، حسب نسب والی خاتون ہے، چہرے مورے والی خاتون، سیرت صورت والی خاتون، تنہائی مل گئی، موقع مل گیا، انہیں اپنے جسم وال بلایا، گناہ وال بلایا، اگوئے جوان کی کہندہ ہے انی اخاف اللہ،
اللہ 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 کہندا مینوں اللہ تو ڈر آندا ہے نا بی بی اللہ دی پناہ اللہ تو ڈر آندا ہے انہیں او کردار پیش کیتا ہے جڑا زلیخا دے کمرے اندر یوسف علیہ السلام نے کردار پیش کیتا ہے انی اخاف اللہ مسلمان ہے کو بازاری نہیں کو پیشہ ور نہیں کو عزت فروش نہیں ہے حسب نسب والی خاندان والی پیسے والی صورت سیرت والی انہیں گناہ وال بلایا اپنے جسم وال بلائے انہیں اللہ دا ڈر پیش کیتا ہے اللہ تو ڈر آندے نانا بی بی پوے پلسا نہیں ویکھ رہیاں ماں باپ نہیں ویکھ رہے محلے والے نہیں ویکھ رہے الی اخاف اللہ مینوں اللہ تو ڈر آندا ہے اللہ تو ڈر آندا ہے جنہیں اللہ تو ڈر کے گناہ دا موقع چھڑیا ہے جنہیں اللہ تو ڈر کے اپنا دامن بچا لیا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا ایسے پاک دامن جوان نو اللہ بلا کے اپنے عرش معلی دا سایہ نصیب فرمائے گا اے حدیثہ نے میرے کملی والے محبوب دیاں پلے بن کے لے جاؤ اور خاص کر جوانوں اے لفظ اپنے دلان دیے تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ کڑی پل دا چسکا کتے جہنم دا بالن نہ بنا دے دو کڑی دی لذت کسے تیرے وجود نو جہنم دا بالن نہ بنا دے بچاؤ دامن بچاؤ عزت بچاؤ ایمان عزت بچا کے گزر جاؤ گے اللہ جنت اندر اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا اللہ کہے گا تیرے ورگے غیرت والے نے میں دور کھڑا کرا ادھر آ تو میرے عرش دے سائے تھلے آ اور تیرے ورگے اچھے بندیاں نو میں حشر دی گرمی کیویں لگن دیاں آ تو میرے عرش دے سائے نیچے آ کنے ہو گئے بولو 5 کنے ہو گئے پہلا کون سی عدل کرنے والا حکمران دوسرا کون نیک جوان تیسرا کون مسجد نال محبت کرنے والا مسجد نال جڑ کے رہنے والا چوتھا کون اللہ دی خاطر محبت کرنے والا پانچواں کون اپنی عزت آبرو تے ایمان بچان والا بدکاری تو اپنا دامن بچان والا تے چھٹا بندہ او سخی ہے جیڑا اللہ دے رستے اندر خرچ کردہ ہے سجے نال دیندہ ہے کھبے نو پتا اچھا اے جڑی نیت ہے نا نیت دا علم کدے کولے بولو ایک بندے دی نیت اے کہ میں کھڑا ہو کے اعلان کراں گا جی میں مسجد اے کام کرانا ہے نیت کی ہے کہ اے میں کام کراں گا تے اس بانے اور دوسرا کام وہ بھی ہو جائے گا کوئی اور بھی کھڑا ہو جائے گا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اے ریاکاری نہیں آئے گی اے دا صلہ اللہ ذوالجلال نے ضرور عطا فرمائے تے جے نیت ہی ہوئے کہ ہر پاسے بلے بلے ہو جائے گی بڑا بھی کیا بات ہے بھی کیا بات پھر کیا بات ہے بلے بلے ہی ملنی اور ککھ نہیں لبنا سنیے ایسا سخی بندہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم یمینہ ما تنفق شمالہ سجے نال دیندا ہے کھبے نو پتہ نہیں لگن دیندا ایڈا سخی بندہ ہے کئیاں نو چاہ ہوندا ہے پہلے میرے دروازے تے لین لاؤ پھر میں تانوں راشن دیاں گا پہلے لمبی لین لاؤ سامنے کیمرہ فٹ کرو تے پھر میں تانوں اینا خرچہ غریباں تے نہیں ہوندا جنہ کیمرے تے ہو جاندا ہے ایسا ہوندا ہے کہ نہیں اینا خرچہ غریباں تے نہیں ہوندا جنہیں میڈیا تے خرچہ ہو جاندا اور نہیں اللہ دی رضا واسطے خرچ کر جدو مخلص ہو کے اللہ دی رضا واسطے خرچ کریں گا میرے محبوب آقا نے فرمایا اللہ بلا کے ایسے مخلص سخی نو عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا اللہ جڑے نیکی تے کماں تے لاندے نے اللہ انہاں دی چولیاں پر دے اللہ کسے نعمت دی کمی نہ آئے میرے مولا دنیا آخر دی ہر نعمت نصیب فرما اللہ اکبر کبیرہ نیکی تے خرچ کرو کسے نو عمرہ کرا دے کسے نو حج تے بھیج دے کسے غریب دا چولہا چلا دے کسے دا بیٹا بے روزگار ہے انہوں روزگار تے لا دے جب تک وہ دے کر رزق پہنچدا رہے گا اللہ تنوں ثواب دیندا رہے کتنے بیچارے نوجوان در بدر پھر رہے نے نوکری نہیں ملدی جاب نہیں ملدی چلو یار اینا جوانہ پھٹکے جوانہ نو رل دیا کھل دیا نو کوئی چھوٹا موٹا روزگار بنا دے کوئی ریڈی بنا دے کسے نہ کسے کھاتے لا دے تو میں گل سنائی سی ایک دفعہ ایک جوان میرے کو خودکشی دے مسئلے پہ پوچھے میں نے شک پہ گیا بھی کسے ڈسارڈ ہو چکے ہیں میں نے تھاپڑی دے کے کہا یار تو جوان چنگا تو مسئلے کیا جے پوچھنا ہے خودکشی دے ہور تنوں شہادت دا مسئلہ یاد نہیں آندا کاری صاحب بس دل بجھ گیا ہے کی ہویا
چھوٹے چھوٹے بچے نے کھان شے کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں، دل بچ گیا، دل ٹوٹ گیا۔ اور میں کہا چھاڑی یار میں حوصلہ نہیں آ رہی دا۔ الحمدللہ قصور اڈے میں نے انہوں ناشتے دی ریڑھی لوائی کو پیسے دیتے میں کہ چل جا کے کام کر، اللہ تعالیٰ ہمت دے گا۔ میں اپنی گنہگار اکھاں نال اس پتوں کی شہر اندر ویکھیا، سونے کپڑے پائے، بچہ اٹھایا تے چل رہے تے مینوں ویکھ کے مسکران لا پیا، لگدا تو سامنے سیان لے۔ اور میں کہا ہمت نہیں آ رہی دی، ہمت کری دی ہوندی ہے، وعدے گھٹ آوندے رہندے نے، دن تنگ سوکھے آوندے رہندے نے، ہمت نہیں آ رہی دی، میداناں چ آئی دے، اللہ دی ذات تے بھروسہ کری دے، اللہ دی ذات تے توکل کری دے، اللہ لہرا بہرا کر دیندا ہے۔ اور ویسے بھی مسلمان دا ایمان ہے ساری کائنات دیاں کتاباں جھوٹیاں ہو سکدیاں نے، قرآن سچا ہے۔ بولو قرآن چ لکھا ہے کہ نہیں؟ ان مع العسر یسرا لکھا ہے۔ تنگی کے بعد میرے یوسف علیہ السلام تے کوئی تھوڑیاں تنگیاں آئیاں نے، تھوڑیاں تنگیاں آئیاں نے، پھر آسانی نہیں آئی۔ بولو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے بڑے مشکل ویلے آئے، لیکن لوگو اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر لکھاں دے مجمع اندر خطبہ حجت الوداع دین دا موقع بھی دکھایا۔ ہمت نہ رہیا کرو، اللہ دی ذات تے پورا توکل کریا کرو، اللہ دی ذات تے پورا بھروسہ کریا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور ساتواں بندہ اس حدیث کے مطابق پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی اندر اپنے گناہ یاد آ گئے، اکھیاں آنسو نل پر گئیاں، تنہائی اندر اپنے عیب یاد آئے، اپنی غلطیاں یاد آئیاں، اپنے گناہ یاد آئے، رو پیا اللہ سونے اے بھی غلطی ہوئی، اللہ سونے اے بھی لوڑا مار بیٹھا، اللہ اے بھی میں غلطی کر بیٹھا، اپنی غلطیاں یاد کر کے رو پیندا ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمائے ایدی اکھ دا اترو زمین تے بعد اندر پہنچدا ہے، اللہ معافی دا اعلان پہلے کر دیندا ہے، اللہ دے گناہاں دی لسٹاں ڈیلیٹ کر دیندا ہے۔ اللہ اللہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جیڑا بندہ تنہائی اندر اپنے گناہاں یاد کر کے رو پیا ہے، اپنی غلطیاں یاد کر کے رو پیا ہے، اللہ پاک اس بندے دے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ اللہ قیامت والے دن عرش معلی دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ دوسری روایت دے مطابق میرے پاک نبی نے فرمائے جیڑا کوئی مجاہد تیار کر دے، غازی تیار کر دے، انہوں خیمہ بنا کے دیندا ہے، اللہ انہوں اسلحہ لے کے دیندا ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ پاک نبی نے فرمائے جیڑا کسے مقروض نو مہلت دیندا ہے، پیسے لینے نے وہ دے نہیں سکدا، انہوں مہلت دیندا ہے اللہ دی رضا واسطے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مقروض نو مہلت دین والا، مقروض نو ٹھل دین والا اللہ پاک نو عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ میرے پاک نبی نے فرمائے کوئی بے وعدہ خیال کرنے والا، خامند فوت ہو گئے، بچے یتیم نے، وہ دیتے بری آنکھ نہیں رکھی بلکہ شفقت دا ہاتھ رکھے ہے، بری آنکھ نہیں رکھی بلکہ شفقت دا، بولو ذرا، ہاتھ رکھی ہے۔ بیوہ ہے، بچے یتیم نے، فرمایا جیڑا بیوہ اور یتیمہ دا خیال کر دے اللہ قیامت نو دوروں بلا کے کہے گا او میری مخلوق، میری بیوہ بندی تے رحم کرنے والے تو کیوں دور کھڑا ہے، آ میرے عرش دے ایئر کنڈیشن سائے چ آ جا، اللہ بلا کے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ حضرات سچا تاجر جو دو نمبری نہیں کردا، بے ایمانی نہیں کردا، ملاوٹ نہیں کردا، ویرائٹی دا چکر نہیں چلاندا، ہیرا پھیری نہیں کردا، صحیح کاروبار کر دے، میرے محبوب آقا نے فرمایا اللہ ایسے سچے تاجر نو بھی قیامت والے دن عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ اے جنہ لوگاں دیئے میں باتاں کیتیاں اور بھی کئی نے، امام ابن حجر نے 28 کٹھے کیتے حدیثاں وچوں، اور علامہ سیوطی نے 70 دے قریب لوگوں دا تذکرہ کیتا ہے کہ اتنے قسم دے لوگ نے جنہوں اللہ عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ سانو انہاں لوگاں چ شامل فرما، ساڈے عیباں دی پردہ پوشی فرما، ساڈے گناہاں نوں معاف فرما۔ میرے بڑے ہی محترم ڈاکٹر شکیل عادل صاحب انہاں دے والد گرامی پچھلے دنوں فوت ہو گئے، انہاں واسطے دعا کرنا اللہ تعالیٰ بزرگاں دی قبر جنت دا بغیچہ بڑھائے۔ میرے مقتدی سن ایک جمعے دے بھائی ارشاد ایڈووکیٹ صاحب
وہ بھی پتہ چلے پچھلے دنوں فوت ہو گئے نے، اللہ پاک انہوں دی قبر بھی جنت دا باغ اور بغیچہ بنائے، انہوں واسطے بھی دعا کرنا۔ اور اسی طرح بھائی افتخار گجر صاحب، انہوں دا چھوٹا بھائی بیمار ہے، وہ دے واسطے دعا کرنا اللہ پاک انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور مولا کریم جتنے ساڑے عزیز و اقارب فوت ہو گئے اللہ انہوں دی قبر جنت بنائے، جتنے بیمار نے اللہ اپنی رحمت نال شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نافع عطا فرمائے۔ تسی تشریف لے آئے ہو، اللہ پاک جمعۃ المبارک دی حاضری دی برکت نال اللہ دنیا آخرت دی ہر نعمت نصیب فرمائے۔ تسی اللہ دے گھر دی خدمت کر دیو، اللہ توڑی نسلاں فصلاں روزیاں کاروباراں ڈھیر برکت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔